ٹو سکسیس چینل پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم اپنے بہت ہی محترم دوست باجی نکت صاحبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ اور یہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور تقریباً 25 سال سے خانے وال میں یہ ایجوکیشن میں کام کر رہی ہیں۔ ان کا اپنا اسکول ہے، رحمان پائلٹ اسکول، یہ چلا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، اور اس سوشل ورک میں بھی انہوں نے بہت نام کمایا ہے، بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ جو کامیابی کا سفر یہ بڑے اچھے طریقے سے طے کر رہی ہیں، تو یہ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس سائڈ پہ یہ کیسے آئی ہیں اور کس چیز نے ان کو انسپائر کیا ہے اور کہاں سے انہوں نے اپنے اس جرنی کا آغاز کیا ہے۔ تو جی باجی نکت، ہم اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو یہ جو ایجوکیشنسٹ بننا اور تعلیم کو آگے فروغ دینا، اس سیکٹر میں آپ کیسے آئے ہیں؟ بس یہ کہانی تھوڑی سی لمبی ہے۔ میں شروع سے ہی جو ہے نا چاہتی تھی کہ میں ایسی بنوں۔ میرا تعلق ایک زمیندار فیملی سے ہے، میرے فادر زمیندار تھے، میری مدر پڑھی لکھی تھی، تو گاؤں میں دیہات میں رہتے ہوئے انہوں نے ہمیں تعلیم دی۔ تو پھر میرا شوق تھا کہ آگے میں جو ہے نا اس کو کوئی فائدہ اٹھاؤں، کوئی میں اس کا کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے جو ہے نا کوئی فائدہ ہو کمیونٹی کو یا کسی کو۔ تو میں نے کیا کیا، سب سے پہلے یہاں جب میری شادی ہو کے آئی خانے والی سرگودا سے، تو میں نے یہاں جو ہے نا کوشش کی میں کسی اسکول میں جاب کروں گی، لیکن پھر میرا دل نہیں لگا۔ میں نے یہاں اپنے اسکول جو ہے اس کو رن کرنا شروع کر دیا، اور شروع میں مفت تعلیم دیا کرتی تھی لوگوں کو۔ پھر میں چاہتی تھی کہ یہاں کی غریب عوام جو ہے وہ پڑھ لکھ جائیں، میں نے ان کو فری تعلیم دی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے گئے اسکول میں، ساری بلڈنگ میں نے پھر نئی سرے سے ترتیب دی، بچے زیادہ ہوتے گئے، تو پھر ہم بہت کم فیس پہ جو ہے میں بچے پڑھاتی رہی۔ اب 2011 سے ہمارا اسکول جو ہے پیف کے ساتھ چل رہا ہے، اور ان غریب بچوں کی فیس جو ہے وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ افورڈ کرتی ہے، تو میں اپنا شوق جو ہے وہ پورا کرتی رہتی ہوں۔ تو رہا سوشل سیکٹر کا کہ اس میں کب آئی ہوں، اس میں بھی میں اچانک ہی آئی ہوں 2003 میں۔ تو میں نے اس میں جو ہے مجھے شروع سے جو شوق تھا سوشل ورک کرنے کا، تو میں نے کہا میں ایک نہ کوئی ایسی تنظیم بنا لوں جس میں میں لوگوں کو اکٹھا کروں، اور میں جو ہے نا سارے اس طرح ہوں۔ میں نے ایک تنظیم بنائی، اس میں میں نے ایسی خواتین جو میری ہم خیال تھی میں نے اکٹھی کی، تو ہم نے کام شروع کر دیا۔ تو سب سے جو فرسٹ ٹریننگ تھی مجھے RDF سے ملی، انہوں نے مجھے کہیں سے ڈھونڈ نکالا اور مجھے بلایا اپنے ایک پروگرام میں، ان کا ایک ٹریننگ تھی، تو اس میں میں بڑی ان سے انسپائر ہوئی۔ تو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے جو ٹریننگز کا موقع ملتا میں کرتی رہی۔ پھر 2004 میں جو ہے ہم نے آغاز کیا ان کے ساتھ، RDF کے ساتھ، تو بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو ہم نے مل کے خواتین پہ کام کرنا شروع کیا۔ ہم خواتین کے مسائل جو ہے وہ اکٹھے کرتے، پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے، خواتین سے میٹنگ کرتے، مختلف قسم کی اکائیاں ان کو ہم فراہم کرتے۔ اسی طرح 2007 تک ہم نے یہی کیا۔ 2007 میں پھر میرا تعارف SPO ملتان سے ہوا، تو انہوں نے بھی ہمیں ٹریننگ فراہم کی، اور بڑی اچھی ٹریننگ تھی، جس سے DPM کرواتے ہیں۔ ہاں جی، DPM کروائی، اور اس سے بہت کچھ میں نے سیکھا۔ تنظیم کو کس طرح کرتے ہیں اس کی ساری انہوں نے جو بھی تفصیل ہمیں سمجھائی، وہ میں نے امپلیمنٹ اس پہ کرنا شروع کر دیا، اپنی تنظیم کو بڑھایا۔ تو دیکھا انہوں نے مجھے پروجیکٹ دے دیا، وہ 2007 میں مجھے پروجیکٹ دیا، الیکشن کے اوپر تھا، فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف سے تھا وہ پروجیکٹ، SPO اس کو ہینڈل کر رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے جو ہے اپنے حلقے میں ہے حلقہ نے تھا، اس میں انہوں نے مجھے ہائر کر لیا، جو ہائر کر لیا، اور اس میں نے جو ہے نا الیکشن پروسیس پہ کام کیا، اور جو مین کام کیا نا وہ ہم نے خواتین کے شناختی کارڈ بنوائے۔ خواتین جو تھی ان کے شناختی کارڈ نہ ہونے کے برابر تھے،
یعنی کہ انہیں پرواہ نہیں تھی کہ شناختی کارڈ نہیں ہے تو کچھ کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی. بالکل. لیکن ان کو کئی مسائل تھے، بچوں کے بے فام نہیں بنتے تھے، ان کی جائیداد وغیرہ ان کو ملتی تو وہ اس میں نہیں حصہ لے سکتے کیونکہ آئی ڈی کارڈ نہیں تھے. ہم نے ان کو جا کے گھر گھر جا کے ہر گاؤں میں ہر جگہ جا کے ہم نے ان کو آگاہی دی کہ خواتین کے جو ہے نا وہ پڑھنے بہت ضروری ہے. اور تقریباً کتنے آپ لوگوں نے تب بنوائے تھے؟ تب ہم نے کئی ہزار بنوائے، تقریباً 3-4 ہزار ہم نے بنائے تھے. ہم یہ موبائل وین جو ہیں وہ ہائر کر لی، ان کو ہم گاؤں گاؤں میں بھیجتے تھے. ہم اوپر درخواست دیتے تھے ملتان میں کہ اس طرح وہ بچوں ان کی ہم نے بنوانی ہے، کہ وہ پھر نا اس کو ہم کرتے تھے لوگوں کو کر کے نا. جب لوگوں کو خود شوق ہو گیا کہ ہاں ہم نے وہ بنوانا ہے، خواتین تھوڑی اویئرنیس آ گئی. اور وہ خاص طور پہ جو موبائل وینس میں بنتے تھے وہ خواتین کے شناختی کارڈ. ہاں جی. پھر نادرا والوں سے ہم ڈے مناتے تھے خواتین کے ساتھ، اور مطلب ڈے مناتے تھے، ایک ڈے میں 1,000 بھی ہم نے شناختی کارڈ بنوائے. تو بس اس طرح کرتے کرتے سفر طے ہوتا رہا، کرتے رہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کافی ہمیں کامیابی ہوئی اور ہم نے بہت زیادہ خواتین کے لیے ان کے لیے آوازیں اٹھائیں. ہر سال ہم نے وہ جو خواتین ڈے منایا، اس میں خواتین اکٹھی کر کے ہم نے ان کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا سکھایا، اپنے حقوق لینے سکھائے. تو انہیں یہ سمجھایا کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو امپاور کر سکتے. تو یہ جو اسکول میں بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں اور تقریباً آپ بتا رہے ہیں کہ 25 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی جو کھانے وال جب آئی تھی تب کے کھانے وال میں تعلیم کا جو معیار تھا اور جو اب ہے اس میں آپ نے کیا فرق دیکھا ہے؟ کوئی چینج آیا ہے لوگوں کے رویے میں یا کوئی معیار تعلیم بلند ہوا ہے؟ ہوا ہے. پہلے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، خاص طور پہ بچیوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے کہ لڑکا جو ہے اس کو پڑھاؤ پرائیویٹ اسکول میں، اور بچی جو ہے وہ اب پھر پڑھ جائے گی وہ گورنمنٹ اسکول میں ڈال دو. لیکن جب یہاں ہم نے لوگوں کو آگاہی دی نا کہ بچیوں کی تعلیم زیادہ ضروری ہے بچوں سے، تو بچوں کو آپ اور بچیوں میں فرق نہ رکھیں. پھر لوگوں کو تھوڑا تھوڑا آگاہی ہوئی ہے، اور اب اللہ کا شکر ہے تب سے اور اب سے بہت فرق ہے. اب ہمارے پاس لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات کلاس میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکوں کی کم. یہ بڑی آپ کی کامیابی میں نے فوکس ہی فیمیل تعلیم پہ کی ہے، اور پیٹ بھی اس بات پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی گرلز ہیں. دیکھیں جی یہ چیز تو ہم نے اس چیز کو اہمیت دی ہے کہ اگر ایک لڑکی پڑھ جاتی ہے تو وہ پوری ایک نسل جو ہے نا وہ آگے تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور جب تک ہم اس چیز کو اون نہیں کریں گے، ہمارے خاندان ہمارے ایریے، تب تک جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی وہ مکمل نہیں ہوگی. تو یہ بڑی اچھی کاوش ہے اور آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو آگے آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ آپ مڈل تک اس کو رکھیں گے کہ 9th 10th نہیں، اس کو 9th 10th کو لے جاؤں گی. صرف گرلز کی جو ہے میں 10th کلاس 9th 10th لگاؤں گی. ہاں جی، ابھی تھوڑا سا ہمیں بلڈنگ ایشو ہے، وہ حل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم آگے اس کو ہائی تک لے جائیں گے. میں کھانے وال کو جب دیکھتی ہوں، اور ہمیں بھی تقریباً 22-23 سال ہو گئے ہیں تعلیم کے سیکٹر میں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ کافی اپ گریڈ ہو گیا ان کا نا. جب یہ رزلٹ آتا ہے 9th کلاس کا، 10th کلاس کا آتا ہے، پھر اس کے بعد جب آگے FSC کا آتا ہے پارٹ 1 پارٹ 2، تو آپ یقین کریں، آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہوگا کہ جو سائن بورڈ ہے رزلٹس والے لگتے ہیں اس میں جو پہلی 2-3 لائنیں ہیں وہ بچیوں کی ہوتی ہیں. تو یقیناً کھانے وال جو ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں. ابھی 8 مارچ آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ 8 مارچ خواتین کا دن ہوتا ہے، تو اس دن پہ خواتین کو یہی میں پیغام دوں گی کہ جیسے ہم نے آگاہی دی ہے ان کو کہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں، اپنے جو گھر میں جو ہے اپنے مقام جو ان کا ہے وہ حاصل کریں، اور اپنی بچیوں کو آگے تعلیم دیں، اور کسی سے بھی دبنے کی وہ ضرورت نہیں ہے. اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہر شہری کا فرض ہے، اور یہ ہمارے بنیادی حقوق میں ہے کہ جو حقوق
جو خواتین کو ملنے چاہیے وہ اپنے خود حاصل کرے. خود حاصل ہاں کریں. جی. دیکھیں یہ ایک عورت ہے وہی ایک بیٹا اور بیٹی پیدا عورت کے تھرو ہی ہوتی ہے. اور میں اکثر اس پہ بات کرتی ہوں کہ ہم ہی اسی مرد کو پیدا کرتی ہیں, اس کو بڑا کرتی ہیں, اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو کہتی ہیں کہ آپ ہمارے حقوق دے دو. اس کا مطلب ہے کہ جو تربیت ہم کر رہے ہیں تھوڑا فرق وہیں پہ ہو جاتا ہے. اگر مائیں جو ہیں وہ بچپن میں بیٹے اور بیٹی کو ایکول رائٹس دیں, جیسے آپ نے بتایا کہ لڑکوں کو وہ پرائیویٹ اسکول میں داخل کرواتے ہیں اور لڑکیوں کو وہ گورنمنٹ اسکول میں یا گھروں میں بٹھا لیتے ہیں, تو یہ جو رائٹس ہیں یہ تو گھر سے ملتے ہیں نا. پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم بہت ساری سویٹ بانٹتے ہیں, اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم دل سے تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل تو اتنا نہیں ہے, لیکن ابھی بھی ہم 100% نہیں کر سکتے کہ ماں باپ بچی کی پیدائش پہ 100% خوش نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب آپ اس کو دنیا میں ویلکم کہتے ہیں تو آپ اس کا پہلا رائٹ اس کو دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسرے تیسرے. تو یقیناً آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں, یہ رائٹس ہم نے ان کو سکھانا ہے تو پھر ہمیں ان سے مانگنے نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے نا. تو باجی بہت شکریہ, اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑا اچھا لگا. ایک عرصے کے بعد ہم آپ سے ملے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ خدا رحمان پائلٹ اسکول کو بہت زیادہ سرفرازیاں عطا کرے, اور آپ کے جو باقی ڈریم ہیں وہ بھی پورے ہوں. تو اب تھوڑا سا فیملی کے بارے میں آپ بتائیں گے ہمیں, کہ فیملی میں خاندان کے بارے میں بتائیں. میری اپنی جو فیملی ہے اس میں ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. 2 بہن. ہاں جی, ہم نے گاؤں میں تربیت پائی, لیکن سب جو ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں. تو 2 بہن بھائی, ایک بہن اور ایک بھائی باہر سیٹل ہے, اور سب جو ہے اچھی پوسٹوں پہ ہیں. میری ایک بہن جو ہے وہ گرلز ڈگری کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر ہے, اور ایک میری بہن ایڈ مسٹریس ہے ہائی اسکول کی. تو بھائی میرے جو ہیں وہ باہر ہیں. آپ کی جو مدر ہیں, جی, میری مدر حیات ہے. تو ان کا کیا بیک گراؤنڈ, وہ پڑھی میری مدر پڑھی ہوئی تھی, ہاں, میٹرک پاس تھی میری مدر. تو میرے والد صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن ہماری مدر نے ہمیں انکریج کیا اور ہمیں پڑھایا, اور گاؤں سے نکل کے ہم یونیورسٹیوں تک گئے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کہہ لیں کہ آج جو آپ ہیں وہ آپ کی ماں کے پاس اویئرنیس تھی. جی بالکل. اور یہ جو شوق ہے یہ آپ کو اپنی امی سے ملا ہے. بالکل. آگے ہم نے بچیوں کو پروموٹ کرنا ہے اور بچیوں کو آپ نے آگے لے کر جانا ہے. تو یہاں پہ خانیوال میں خانیوال میں اب جو ہے میرے ہسبینڈ وہ یہاں ایڈوکیٹ ہیں. میرا ایک بیٹا ہے, اس کی جو وائف ہے وہ بھی زیادہ پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ. وہ اس نے کیا ہوا ہے, فل کیا ہوا ہے ایجوکیشن میں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اب میری طرح چاہتی ہے کہ جیسے میں نے نام بنایا میں بھی بناؤں. تو انشاءاللہ اللہ بھی اس کو بھی کسی مقام پہ لے جائے گا. ایک پوتا ہے میرا چھوٹا سا, تو بس اسی سے یہ آپ کی جنت ہے. جنت ہے, رونق ہے گھر میں. چلے جی, بہت اچھا لگا. ہماری دعائیں آپ کی فیملی کے لیے بھی ہیں, اور ضرور زیبا جو ہے وہ بھی ایک اچھی سوشل ایکٹیو بنے گی, اور ایک اچھی اسکول مطلب آنر تو ہے ہی وہ, خدا اس کو بھی سرفرازیاں دے. تو ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. تو جی ناظرین, ہم شکر گزار ہیں آپ کے بھی کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں, ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں. تو تھینک یو, گاڈ بلیس یو.